اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 174 لفظی ترجمہ۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں ما اس کو جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے من الکتابی اپنی کتاب میں سے ویشترون اور وہ خریدتے بھی بدلے اس کے ثمناً قلیلا قیمت تھوڑی اولئک یہی لوگ ہیں ما نہیں یاکلون وہ کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار سوائے آگ کے ولا اور نہ یکلمہم اللہ بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ یوم القیامتی دن قیامت کے ولا اور نہ یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہوگا دردناک۔ با محاورہ ترجمہ۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں سابقہ آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 159 کے مضمون کو دہرایا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نازل کردہ حقائق کو چھپاتے ہیں، یعنی کتمان حق کرتے ہیں، اور یہ کام یہودی کیا کرتے تھے، کل بھی چھپاتے تھے اور آج بھی۔ اور کیا چھپاتے تھے؟ ما انزل اللہ من الکتابی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے بارے میں تھیں انہیں چھپایا، اور حق بات ہمیشہ اس لیے چھپائی جاتی ہے کہ اگر اس کو بیان کر دیا تو مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس حق کو چھپانے سے جو دنیا کی تھوڑی سی اجرت لے کر وہ کھائیں گے یہی ان کے پیٹ کی آگ بنے گی، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ اور جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو کیوں چھپاتے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت صرف اس لیے چھپاتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کی دنیاوی ریاست چھن جائے گی، اس ڈر سے کہ اگر اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے تو ہمیں چھوڑ دیں گے، اور اس طرح عربوں سے تحائف کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی قیمت سے مراد پوری دنیا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب تو زندگی کے لیے رہنمائی کے لیے آئی تھی، لیکن کتاب سے صرف دنیا کی بہتری اور اس کے فائدوں کو وابستہ کر لینا، اور پھر اس کتاب کی تعلیم کے بجائے اس کے الفاظ پڑھ کر دنیا کے نقصانات سے بچنا اور دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے مجالس منعقد کرنا، تو ان طریقوں سے دراصل کتاب کے آنے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح کتاب کے ذریعے ایسے فتوے دینا جس سے لوگ راضی ہو جائیں اور آپ کو نذرانے پیش کریں، اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کو صرف دنیا کے فائدوں کے حصول کے لیے پڑھنا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب تھوڑی قیمت کے بدلے بیچی جاتی ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے۔ حق کو چھپانے سے جو دنیا کی تھوڑی سی اجرت لے کر کھائیں گے یہی ان کے پیٹ کی آگ بنے گی۔ دیکھیں ان کی کمائی بدترین اور حرام طریقے سے آئی تو جزا بھی اسی کے مطابق آگ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ بات کرے گا
نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کل یہودیوں نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہودیوں کو پاک نہیں کرے گا، یعنی برے اخلاق سے انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، جب دنیا میں کتاب اللہ پر عمل نہ کیا جائے، اس کو اپنا رہنما نہ بنایا جائے، نہ اس کی طرف دعوت دی جائے، بلکہ کتاب اللہ کو دور پھینک دیا جائے، اپنی زندگی سے نکال دیا جائے اور اس کے احکامات نہ مانے جائیں، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی جائے، تو یہ ساری وجوہات بنتی ہیں دردناک عذاب کے لیے، اور یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں دردناک عذاب دے گا، اور یہ لوگ جہنم کے ہی قابل ہیں۔ آیت نمبر 175۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین اشتروا الضلالۃ، وہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی، بدلے ہدایت کے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرہ، بدلے بخشش کے، فما، سو کس قدر، اصبرہم، صبر کرنے والے ہیں، علی النار، اوپر آگ کے۔ بامحاورہ ترجمہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ اس آیت میں گمراہی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اتباع کو چھپانا ہے۔ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے بدلے میں چھپا لیا، یوں ہدایت کے بدلے گمراہی کے خریدار بن گئے۔ یہودیوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ظاہر نہ کر کے، اور حق کے بجائے باطل کو اختیار کیا۔ پھر فرمایا والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا۔ مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش ہے، تو انہوں نے مغفرت کے بدلے اللہ تعالیٰ سے قہر کا سودا کر لیا، یعنی مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کر لیا۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ظاہر کرنا یہود کے لیے مغفرت کا ذریعہ تھا، انہوں نے اسے چھپایا اور عذاب اختیار کیا۔ اور اس آیت میں اسی تجارت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو بہت بری تجارت کہ وہ گناہوں میں ڈوب کر آنے والے عذابوں کی شدت پر صبر کر گئے۔ اگر یہی یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اظہار کرتے، آپ پر ایمان لے آتے تو ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن انہوں نے تو ہدایت ہی بیچ دی اور گمراہی کو خرید لیا۔ اس آیت میں حق چھپانے کو تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ کیسی تجارت ہے؟ دیکھیں، کچھ دے کر کچھ لینا تجارت کہلاتا ہے۔ حق چھپا کر ہدایت سے منہ پھیرا جاتا ہے اور اس کے بدلے گمراہی خریدی جاتی ہے۔ مغفرت سے محروم ہو کر دائمی عذاب خریدا جاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اسے تجارت سے تشبیہ دی گئی، جو بہت بری تجارت ہے۔ پھر فرمایا فما اصبرہم علی النار، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہود کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تصدیق نہ کرنے اور ان کی اتباع چھوڑنے اور ان کی صفات کو چھپانے کے نتیجے میں آگ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، تو وہ ان گناہوں میں ڈوب کر آگ کے عذاب پر راضی ہو گئے۔ تو یہاں رب العزت نے حیرت کا اظہار کیا کہ کس چیز پر انہوں نے صبر کیا۔ ان کا کتنا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہیں۔ آیت 176 لفظی ترجمہ، ذالک، یہ، بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نزل، نازل فرمایا ہے، الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّا، اور بلا شبہ، الذین، وہ لوگ جو، اختلافو، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی، کتاب میں، لفی شقاق بعید، یقیناً مخالفت میں ہے بہت دور کی۔ بامحاورہ ترجمہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ اب پچھلی آیات میں یہود کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے
حق کو چھپانے کا، کتمان حق کے سلسلے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکا بِأَنَّ اللہ، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہ حق پر مبنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، حق کو باطل سے الگ اور گمراہی سے ہدایت کو واضح کرنے کے لیے نازل کیا۔ اب جو قرآن مجید کو اس کے اصل مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے بڑی سے بڑی سزا بھی بہت چھوٹی ہے۔ کتاب میں بیان کیے گئے حق کا ساتھ دیا جاتا ہے، لوگوں کو وہ حق بتایا جاتا ہے، اور اگر وہ حق چھپا لیا جائے تو وہی انجام جو پچھلی آیت میں ہم نے یہود کا پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کتاب کو مان لیا جائے، اس کتاب کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور جو اس میں حق ہے اسے بیان کیا جائے، اور پھر اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر نافذ کیا جائے، اور اس کتاب ہی کو قانون اور زندگی کا نظام بنایا جائے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پورے طور پر قبول نہیں کرتے، کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، تو یہ اختلاف انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے غضب تک لے جاتا ہے۔ لفی شقاق بعید، بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرقے اور جماعتیں اسی صورت بنتی ہیں جب کتاب اللہ میں تحریف کی جائے، اور پھر تعویل کے ذریعے مختلف قسم کے فرقے بن جاتے ہیں۔ یہودیوں نے جب تک تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھا وہ غالب رہے، اور جب تعصب نے انہیں مختلف قوموں میں بانٹ دیا تو پھر ان کی قومی حیثیت کا بھی کوئی وجود نہیں رہا، اس لیے کہ اصل شے جو قومیت کی وجہ تھی جب وہی نہیں رہی۔ اور ان آیات میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے تورات کی جو کتاب حق ہے مخالفت کی، اور اس لیے اب ان کے اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ مٹائے نہیں جا سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی ایک بہت بڑی حقیقت سے مطلع کیا کہ جو لوگ اختلافات کرتے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان پر حق مشتبہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ ان کی باہمی ضد ہوتی ہے جس میں وہ دور تک چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ سب لوگ غور کریں تو اسلام میں بھی اس ٹائم جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ سب اپنے حق میں کتاب و سنت سے ہی دلیل دیتے ہیں، مگر جب دلائل کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو رواداری کے بجائے ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، اور یہیں سے نئے فرقے کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح حق کو ماننے کے بجائے انا اور ضد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اور اس حقیقت کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا، اور وجہ اس کی یہی بتائی، بغیم بینہم کہیں تذکرہ آیا، ان کی آپس کی ضد بازی۔ اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ کتاب و سنت میں اس کا واضح حل موجود نہیں ہوتا، بلکہ ان کی آپس کی ضد بازی۔ اس کے برعکس جنہوں نے کتاب اللہ کو یعنی کہ قرآن مجید کو قبول کیا، اسے اپنے معاملات میں فیصلہ کن تسلیم کیا، وہ بلندیوں تک پہنچ گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔